السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقویٰ کی فضیلت یا پھر تقویٰ کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر فاروق، کبھی گھنی جھاڑیوں میں سے گزرے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے باپ کے زمانے میں اپنے اونٹ چرانے لے کے جاتا تھا تو اس وقت ان جھاڑیوں میں سے میرا اکثر و بیشتر میرا گزر ہوتا تھا۔ تو حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، وہاں سے تمہارا گزر کیسے ہوتا تھا؟ یعنی کہ تم کس طرح ان جھاڑیوں میں سے گزرتے تھے؟ کیا وہ جھاڑیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی تھی؟ تو فرمایا کہ میں ان جھاڑیوں میں سے اس طرح گزرتا تھا کہ اپنا ہر قدم جو ہے وہ میں پھونک پھونک کے رکھتا تھا، اپنے کپڑوں کو میں سمیٹ لیتا تھا تاکہ یہ مجھے جو ہے وہ زخمی نہ کریں۔ تو حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہی تقویٰ ہے، یعنی کہ اس دنیا میں یہ تمام برائیاں جو ہیں وہ ان جھاڑیوں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ اب اگر تم نے یہاں سے گزرنا ہے اور یہاں سے کامیاب گزرنا ہے تو تمہیں بالکل اسی طرح جس طرح تم ان جھاڑیوں سے پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ چلتے تھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلتے تھے کہ کہیں مجھے زخمی نہ کر دیں، بالکل اسی طرح اس دنیا میں بھی تمہیں برائیوں سے بھی بالکل اسی طرح ہی بچ کے چلنا ہے۔ یہ برائیاں تمہیں کسی بھی لمحے، تمہاری ذرا سی غفلت، تمہاری ذرا سی کوتاہی پہ تمہیں جو ہے ہلاک کر سکتی ہیں، تمہیں تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کر سکتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم بھی اس دنیا میں ایک جنگل میں رہ رہے ہیں۔ یہ جنگل ہمارے لیے ایک دنیا ہے، اور اس جنگل میں جو برائیاں ہیں وہ جھاڑیاں ہیں، اور جو نیکیاں ہیں وہ راستہ ہے ہماری منزل کی طرف جانے کا۔ اب اس راستے کے اوپر جھاڑیاں اگ گئی ہیں اور بہت گھنی جھاڑیاں ہیں، تو اس میں سے گزرنے کے لیے ایک مسافر کو وہ کس طرح گزرے گا؟ وہ بالکل اسی طرح گزرے گا کہ اپنے آپ کو سمیٹے، اپنے قدموں کو اس طرح انتہائی احتیاط کے ساتھ رکھے کہ اس کو کہیں پہ جو جھاڑیاں ہیں وہ زخمی نہ کر دیں۔ تو بالکل اسی طرح ایک مسافر، ایک دنیا کا مسافر کہ جس کی اگلی سانس کا پتہ نہیں کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی، جس کی اگلی سانس کا نہیں پتہ، وہ اپنے قدم کو بالکل اسی طرح احتیاط کے ساتھ رکھے گا کہ تاکہ جو ہماری جو نیکیاں ہیں وہ یہ جھاڑیاں نہ کھا جائیں۔ اب ایک نیکوکار اور پرہیزگار ہے، اس کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ جب شیطان کا کوئی بھی بس نہیں چلتا، کوئی کسی بھی طریقے سے ایک مومن کو وہ اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتا، تو وہ آخری وار کرتا ہے، اور آخری وار اس کا انتہائی خطرناک وار ہوتا ہے۔ وہ کیا وار ہوتا ہے کہ تو بڑا نیکوکار ہے، تو بڑا پرہیزگار ہے، تجھ سے بڑا تو کوئی متقی نہیں، ارے تم تو ہے ہی بہت ہی اللہ کے نیک بندے ہو، اور وہ اسی بات پہ غرور و تکبر کرنے لگ پڑتا ہے۔ اور جب وہ غرور و تکبر کرتا ہے تو یہی اس کی چھوٹی سی غفلت، یہی اس کی کوتاہی اللہ کا پسندیدہ عمل، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ کا ناپسندیدہ عمل سرزد ہوتا ہے اس سے، اور وہ ان جھاڑیوں میں پھنس جاتا ہے اور اپنی منزل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اس کی بجائے اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے، کس طرح کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں تو گناہ گار ہوں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی، مجھے معاف کر دے، اور اللہ کو اس کی عاجزی پسند آ جائے اور وہ جو ہے اس کو معاف کر دے اور اس کو پسند کر لے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں گناہ گار ہے، فلاں نیکوکار ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ ہاں، اس دنیا میں ہم صرف وہی شخص کامیاب ہے جو تقویٰ کو فالو کرے گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا کس کو فضیلت حاصل ہے؟ فرمایا تقویٰ والے کو، یعنی کہ جو تقویٰ والا ہوگا صرف اسی کو فضیلت حاصل ہوگی۔ اس لیے اس برائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقی و پرہیزگار بنائے، اپنے راستے پہ چلائے، اور شیطان کے جال و وسوسے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ۔